بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم علي طويل يا رب. الحمد لله. معذور مسائل دیکھے تھے آج نجات کے مسائل پر تھوڑی سی گفتگو. دو قسم کی نجازت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دونوں میں ایک فرق، کچھ فرق کیا جا رہا. فرق صرف اس لیے ہے کہ نماز میں کتنی مقدار معاف ہے. اگر کپڑوں، جیسے ہم انشاءاللہ دیکھیں گے آگے نماز کے مسائل میں، کہ کپڑے پاک رہنا بھی ایک شرط ہے نماز کی، لیکن ایک چھوٹا سا ہلکی سی اگر گندگی لگ گئی تو وہ ایک مقدار ہے جو معاف ہے. تو وہ مقدار کتنی معاف ہے، صرف اس کے لیے یہ امتیاز کیا جا رہا ہے کہ نجاست غلیظہ ہے، خفیفہ، ہیوی اور لائٹ، بس. باقی اگر یہ کسی پاک چیز میں گندگی مل گئی تو پھر وہ جو ناپاک تھی وہ ناپاک ہو جائے گی. تو یہ حساب سے یہاں پر صرف امتیاز کیا جا رہا، ڈسٹنکشن کیا جا رہا. گندگی دونوں گندگی ہی ہے، ناپاکی ہی. نجاست جس کو ہم چیز کوئی بھی حقیقتاً، وہ دو قسم کے ہیں. ایک مغلظہ بولتے یا غلیظہ بھی بولتے ہیں اس کو، اور ایک مخففہ یا خف. ہیوی کے کیا اقسام ہیں، غلیظہ، نسل غلیظہ کے کیا اقسام ہیں. اب یہ اس میں سے تھوڑے چیزیں جو ہیں آج کل ہم کو کام نہیں آتے ہیں، لیکن پھر بھی معلومات رہنا ہمارے لیے بہتر ہے، مفید ہے. پتہ نہیں کب، کیونکہ زیادہ جانوروں کے اس میں بات ہوتی ہے، لیکن اب کوئی پالتے کرتے ہیں تو ان کے لیے مفید رہے گا کہ وہ یہ مسائل سے واقف رہیں. تو دیکھیے، بہتا ہوا خون، بہتا ہوا خون پہلی ٹائپ بتا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خون نہیں بہہ رہا ہے وہ نجاست نہیں ہے. تو مثال کے طور پہ ہم اس سے پہلے بات کر رہے تھے کہ اگر پیپر کٹ ہو گیا، آپ کو پیپر سے ہلکا سا کٹ ہو گیا، تو کٹ ہونے کی وجہ سے آواز کٹ رہی میری. سیکنڈ میں چینج. جیو ویس بھائی تھوڑا کٹ کٹ کے آ رہی ہے آپ کی آواز. آواز بغیر کوئی بیچ بیچ میں رکاوٹ کے چیٹ میں ڈال دیجیے اگر آواز برابر آ رہی ہے تو. آواز ٹھیک ہے میری؟ نہیں آ رہی میری آواز؟ ٹھیک ہے. تو ہم پیپر کٹ کی بات کر رہے تھے. پیپر کٹ میں کیا ہوتا، نہ- خالی صرف ہلکا سا کٹ ہوتا، اور اس میں زخم بہت ہلکا رہتا، جس کی وجہ سے خون صرف آپ کو نمودار ہوتا، اپیئر ہوتا ایگزٹ پہ، لیکن بہتا نہیں. تو وہ جو ہے وہ نجاست نہیں کہلائے گا، کیونکہ وہ خون نہیں بہا. جو بہتا ہے وہ ہی نجاست ہوگا. تو ہم یہ بھی دیکھتے تھے کہ یہ جو نہیں بہتا ہے یہ وضو بھی نہیں توڑتا. تو ایک آپ کو یہاں پر ایک قسم کا ایک قاعدہ معلوم ہو گیا کہ جو بھی چیز وضو کو نہیں توڑے گی وہ نجاست نہیں ہوگی، اور جو وضو کو توڑ دے گی وہ نجاست ہوگی. تو جیسا خون آپ کو کٹ ہوا لیکن خون نہیں بہا، تو وہ خون اگر آپ کے کپڑوں پر لگ گیا تو پھر وہ نجاست نہیں ہے. تو آپ کے کپڑے پاک ہی رہیں گے، گندگی نہیں لگی آپ کو شرعی طور پہ. اور آ، ویسے ہی خے ہے. خے منہ بھر کر اگر نہیں ہوئی، منہ بھر سے کم ہوئی تو وضو نہیں ٹوٹتا. ہم دیکھے تھے منہ بھر کے خے ہوئی تو ٹوٹے گا وضو. تو منہ بھر کے اس سے کم مقدار کی جو قے ہے، اگر چھوٹے بچے کر دیں ہمارے پر، یا ہماری خود کی بھی اگر خے نکل جائے
اور ہمارے کپڑوں پر ہو تو وہ نجاست میں کاؤنٹ نہیں ہوگا، ہمارے کپڑے پاک ہی ہیں شرعی اعتبار سے۔ اگر لیکن وہ ایسی قے ہے جو منہ بھر کے قے تھی یا اس سے زیادہ تھی، تو پھر وہ نجاست میں اس کو ہم کاؤنٹ کریں گے، چھوٹے بچے کی ہو، ایک دن کا بچہ ہو یا بڑا بالغ ہو، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ منہ بھر کے یا اس سے زیادہ ہے تو وہ نجاست کہلائے گی، کپڑے دھونا ضروری ہے۔ وہ دھونا کیسا ہے آگے ہم دیکھیں گے۔ تو نجاست یہاں پر بہتا ہوا خون، تو ویسے ہی نیچے آپ فٹ نوٹس میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو جانوروں کا ذبح کرتے ہیں ہم، ان میں بھی جو خون بہہ گیا وہ نجاست ہے، اور جو خون نہیں بہا، جو خون اندر رہ گیا، جیسے نیچے لکھا ہوا ہے دیکھیے آپ، لیور میں، کلیجی میں، اور سپلین، پتا بولتے ہیں شاید سپلین کو، اور دل میں جو بھی خون نہیں بہا اور وہیں رہا، تو وہ، کیونکہ وہ نہیں بہا تو وہ نجاست نہیں ہوگا۔ اگر وہ لگ گیا کپڑوں پر تو پھر اس سے نماز ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نجاست نہیں ہے وہ، کیونکہ وہ نہیں بہا۔ بہنے والا خون حنفی فقہ میں نجاست کہلائے گا۔ ویسے ہی فیسس یعنی کہ پاخانہ، چاہے وہ انسان کا ہو یا کوئی جانور کا ہو، سارے تمام جانوروں کے اور پیخانے، یہ سب نجاست غلیظہ ہی کہلائیں گے۔ اور اس میں سب آ گئے، چاہے وہ پالتو جانور ہو جس کا گوشت کھایا جا سکتا، حلال ہے، یا وہ جنگلی جانور ہیں، سب کی بات آ گئی۔ البتہ اس میں ایک ہم آگے دیکھیں گے کہ جو پالتو جانور یعنی جس کا گوشت کھا سکتے ہیں، ان جانوروں میں پالتو میں بلی نہیں آئے گی، بلکہ جس کا گوشت کھانا ہم کو حلال ہے، جائز ہے ذبح کر کے، ان جانوروں کا پیشاب، ان کا یورین، وہ غلیظہ نہیں ہے، وہ خفیفہ ہے۔ باقی ان کا پاخانہ اور جنگلی جانوروں کا پیشاب اور پاخانہ دونوں یہ غلیظہ ہے، ہیوی فلتھ ہے۔ پھر آگے بڑھتے ہیں، خمر۔ خمر یعنی وائن جو کہ انگور سے بنائی جاتی ہے، تو یہ ہے نجاست غلیظہ۔ تو اگر یہ خمر، شراب، وائن جو ہے، اگر کپڑوں پر گر جائے، وہ مقدار سے زیادہ ہو جائے تو پھر نماز نہیں ہوتی۔ یہاں پر ایک چیز سمجھنا ضروری ہے کہ جو ہمارا الکوہول ہوتا ہے، کیمیکل الکوہول، جس کو ہم C2H5OH ہے شاید اس کا فارمولا، ایتھائل الکوہول بھی بولتے ہیں، تو وہ جو الکوہول ہے، وہ جو کیمیکل الکوہول ہے، نہ کہ آ، اس کو ڈیرائیو، اس کو انگور سے نہیں بنایا گیا بلکہ ایکچولی مینوفیکچر کیا گیا لیب میں، تو وہ جو ہے وہ اس کو پینا تو حرام ہے، کیونکہ وہ پئیں گے تو نشہ پیدا ہوگا، لیکن وہ خود اپنے آپ میں وہ نجس نہیں ہے۔ یہ بات بھی فقہی اعتبار سے ہم سمجھنا چاہیے، کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ وہ جو الکوہول ہے، جیسے پرفیومس میں استعمال ہوتا ہے یا ہمارے دواؤں میں کبھی تھوڑی مقدار رہتی ہے اس کی، کف سرپس میں، کچھ دواؤں میں رہتا، تو وہ خمر نہیں رہتا، وہ انگور سے ایکسٹریکٹ کیا ہوا شراب نہیں ہے، وہ خمر نہیں ہے، وہ نان وائن الکوہول ہے وہ۔ تو وہ جو نان وائن الکوہول ہے وہ پینا تو حرام ہے بے شک، بغیر کے عذر کے۔ اب وہ اگر عذر رہا، یعنی طبیعت خراب ہے، تو کچھ مقدار میں علماء اس کو اجازت دیتے ہیں، لیکن وہ نجس نہیں ہے، وہ گندگی نہیں ہے، وہ طاہر ہے۔ اگر وہ کپڑوں پر گر گیا تو کپڑے صاف ہیں، بے شک بچنا بہتر ہے، لیکن فقہی اعتبار سے وہ نجس نہیں کہلائے گا۔ نجس صرف اور صرف جو انگور سے ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے، وہ خمر اس کو کہتے ہیں، وہ وائن، وہ ہے نجس۔ تو یہ تھوڑا سا امتیاز ہم کو معلوم ہونا ضروری ہے، ڈسٹنکشن۔ اور منی، جو کہ مرد حضرات کے آواز سے نکلتا ہے، عورتوں میں سے بھی نکلتا ہے، وہ بھی جو بھی ہے وہ بھی حنفی فقہ میں نجس ہے، اور غلیظہ میں اس کا شمار کیا جاتا ہے۔ دوسرے فقہا کے پاس شاید
تھوڑا سا کم ہو، ہمارے پاس یہ غلیظہ کے ہی ہائیسٹ لیول آف فلتھ میں ہی کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی حیض اور نفاس کے جو بھی خون ہے اور جو بھی لکوڈ نکل رہا ہے وہ سب، اس میں یہ سب آ گیا، یہاں پر جو منی لکھا ہوا ہے اس میں سب جو بھی نکلتا ہے انسان کے جسم سے، جو غسل توڑتا ہے یا وضو توڑتا ہے، وہ سب اس میں شامل ہوگا، وہ سب نجاست غلیظہ ہیوی فلت ہے۔ پھر آگے بڑھتے ہوئے لائٹ نجاست خفیفہ یا مخففہ، اس میں دیکھیے آپ، ہم ابھی جیسے اوپر عرض کیے تھے کہ ان جانوروں کا پیشاب ہے وہ جس کا گوشت کھانا ذبح کر کے حلال ہے، تو ان جیسے کہ نارمل ہمارے مرغی وغیرہ، گائے، بکری، بکرا، ان کا پیشاب خفیفہ میں آئے گا، لیکن ان کا پاخانہ غلیظہ ہی ہے، ہیوی فلتھ ہی ہے۔ جو جنگلی جانور ہیں جیسے شیر، کتا، بلی، یہ سب کی نجاست جو پیشاب پاخانہ ہے وہ دونوں بھی غلیظہ ہیں، ہیوی فلتھ ہے، لیکن جو جس کا گوشت کھانا حلال ہے ان کا صرف پاخانہ غلیظہ ہے، ہیوی فلتھ ہے، اور پیشاب جو ہے لائٹ فلتھ ہے۔ کیونکہ فقہا اس لیے کیے ہیں کیونکہ یہ جانور زیادہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ان کو پالتے ہیں ہم، تو اس کی وجہ سے کیا ہے، کبھی کبھار اندیشہ زیادہ ہے ان کا کپڑوں پر لگنے کا، تو اس لیے تھوڑی سی رخصت یہاں پر فقہا دیے ہیں۔ اور گھوڑوں کا بھی، گھوڑے بھی کیونکہ ہم پالتے ہیں اور جہاد میں استعمال کرتے ہیں، کیے جاتے تھے، تو اسی لیے بھی گھوڑوں، اگرچہ کہ گھوڑے کا گوشت کھانا مکروہ ہے حنفی فقہا کے پاس، حلال تو نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کو پالا جاتا ہے تو اس کا بھی پیشاب نجاست خفیفہ میں رکھ دیا گیا ہے، غلیظہ میں نہیں ہے۔ تو کیونکہ خفیفہ سے کیا ہے، تھوڑا زیادہ مقدار اس کی معاف ہے، کپڑوں پر اگر لگ جائے تو تھوڑی زیادہ معاف ہے، ہم آگے دیکھیں گے وہ۔ غلیظہ کی، ہیوی فلتھ کی بہت کم مقدار ہے جو معاف ہے۔ اور پھر تیسری جو یہاں پر بتاتے ہیں، بیٹ بولتے ہیں ڈراپنگز کو اردو میں ہم، جو اڑنے والے طیر، تو اڑنے والے پرندے، اب اس میں اڑنے والے پرندے میں دو قسم کے ہیں، ان کا یا تو گوشت کھانا حرام ہے یا تو گوشت کھانا حلال ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے آپ، امام شنبلا ذکر کر رہے ہیں ان پرندوں کا جن کا گوشت کھانا حرام ہے، ان کا نجاست خفیفہ ہے، ان کی جو بیٹ ہوتی ہے ڈراپنگز، تو وہ اس لیے ہے کیونکہ یہ اوپر سے اڑتے ہیں، نیچے نہیں رہتے بلکہ اوپر رہتے ہیں آسمان میں، اور وہ نیچے گر سکتے ہیں ہم پر، تو تھوڑی سی وہاں پر بھی رخصت دے دی گئی ہے۔ اور جو ایسے پرندے ہیں جو ہوا میں اڑتے ہیں لیکن ان کو کھانا حلال ہے، جیسے کہ کبوتر ہو گیا یا فاختہ، ان کی جو بیٹ ہوگی، ان کی جو ڈراپنگز ہے، اگر ہم پر گر جائے تو یہ طاہر ہے، پاک ہے، کپڑوں پہ کوئی مسئلہ پیش نہیں آتا، کوئی گندگی میں ان کو ہم شمار نہیں کریں گے، خفیفہ بھی نہیں ہے بلکہ طاہر ہے، جس کا گوشت کھانا حلال ہے۔ جو بھی پرندے، ان کا اگر کپڑوں پر گر جائے بیٹ تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز اس سے ہم پڑھ سکتے ہیں، بہتر ہے کہ صاف کر لینا، لیکن فقہی اعتبار سے وہ طاہر ہے۔ اور کچھ ایسے پرندے ہوتے ہیں جو اڑتے نہیں ہیں، یہ بات غور سے سمجھنے کی ہے کہ ایسے پرندے جو اڑتے نہیں ہیں لیکن ان کا گوشت کھانا حلال ہے، جیسے مرغی ہے، اور جو بھی مرغی کے ویسے جو پرندے ہم پالتے ہیں اور ہم کھاتے ہیں۔ اب مرغی اڑتی رہی ہیں، بطخ ہے، یہ اڑتے نہیں ہیں، اڑنے والے نہیں ہیں یہ کبوتر کے ویسے، تو ان کی جو ہے ان کا جو پاخانہ ہے یہ ہوگا نجاست غلیظہ۔ تو اس بات کا ہاں خاص خیال رکھنا ہے کہ کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ بھائی جن کو کھانا حلال ہے تو ان سب تمام کا تمام کی جو گندگی ہے، پخانہ ہے، وہ پاک ہے، ویسا نہیں ہے، صرف اڑنے والے حلال ان کا طاہر ہے، اڑنے والے حلال پرندے ان کا طاہر ہے، کبوتر وغیرہ ویسے،
لیکن جو اڑتے نہیں ہیں اور حلال ہیں کھانا ان کو، ان کا پاخانہ طاہر نہیں ہے، وہ نجاست غلیظہ ہے، ہیوی فلتھ ہی ہے. ٹھیک ہے، یہ بات کا معلوم ہونا ضروری ہے. تو یہ ہو گیا، آپ حضرات فٹ نوٹس بھی دیکھ سکتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. A place with discernible filth. اب یہاں پر امام سنبل علی یہ بتا رہے ہیں کہ کیسے صاف کرنا ہے اگر گندگی لگ جائے ہم کو. پہلے گندگی کیا ہے بتا دیے، یہ غلیظہ ہے، یہ خفیفہ ہے، یہ لائٹ فلتھ ہے، ہیوی فلتھ ہے، بتا دیے. اب اگر یہ لگ جائے تو صاف کرنے کا فقہی طریقہ کیا ہے، کہ فقہی اعتبار سے آپ اب شرعاً آپ صاف کر چکے، اب گندگی آپ پر نہیں ہے، کپڑے طاہر ہو چکے، یہ کیسا فیصلہ کریں گے. تو یہاں پر بتاتے ہیں a place with discernible filth. دیکھیے discernible filth کا مطلب یہ ہے، یعنی ایسی چیز جو اگر آپ سوکھ گئی تو آپ پہچان سکتے کہ وہ یہاں پر کپڑے پر اس جگہ پر ہے. جیسے کہ اگر پخانہ لگ گیا تو سوکھنے کے بعد بھی کیونکہ اس کا رنگ ہے، اس کا ایک مادہ ہے، سالڈ باڈی ہے، اس سے آپ کو سمجھ میں آتا کہ یہیں پر ہے، کپڑے پر آپ کو سمجھ میں آتا دیکھ کر. لیکن اگر پیشاب ہے تو پیشاب اگر گر گیا تو آپ آسانی سے امتیاز نہیں کر سکتے، آپ تمیز نہیں کر سکتے کہ کہاں پر ہے پیشاب، کیونکہ وہ اس کا کلر نہیں ہوتا زیادہ عموماً. تو اس کو ہم بولیں گے انڈسرنیبل، غیر متمیز. ٹھیک ہے. تو ایسی گندگی جس کو آپ دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں، تمیز کر سکتے ہیں کہ یہ یہاں پر کپڑے پر لگی ہوئی ہے، یا جو بھی کپڑا ہو، کوئی اور چیز وغیرہ، کپڑے کے علاوہ جو بھی برتن ہیں، تو اس کو طریقہ کیا ہے. پہلے گندگی کو نکالیے، گندگی کو نکال کر جتنا حد درجے ہو سکا دھونا. ایک بار دھونا بھی کافی ہے، ٹھنڈے پانی سے بھی دھونا کافی ہے، گرم پانی کی بھی شرط نہیں ہے، نہ صابن کی شرط ہے. ایک بار اچھے طریقے سے دھو دینا، جتنا حد درجے، بغیر حرج کے، انڈیو ڈیفیکلٹی کے، جتنا ہماری سکت میں ہے، ایک بار رگڑ کے دھو دیے پانی کے ساتھ گندگی نکال کر تو کافی ہو گیا. اگرچہ کہ اب بدبو باقی ہے تھوڑی سی، جو ہم اب نہیں نکال سکتے، کیونکہ اس کے لیے آپ کو ایک الگ پروسیس، صابن وغیرہ استعمال کرنا ہوگا. لیکن شرعی اعتبار سے آپ کوشش کر لیے، گندگی نکال دیے اور ایک بار پانی میں واش کر لیے اچھے طریقے سے، تو وہ کافی ہے. تو اب وہ اگرچہ کہ تھوڑی بدبو آ رہی ہے، یا وہاں پر آپ کو رنگ بھی اگر دکھ رہا ہے، لیکن وہ اب شرعی اعتبار سے طاہر ہو چکا، گندگی نکل چکی. آپ چاہے تو بے شک زیادہ اچھا ہے صابن سے دھو لے. لیکن اگر آپ ایسی ایمرجنسی میں ہیں، جیسے اب نماز کا وقت ختم پہ ہے اور بچہ اچانک آپ کے اوپر قے کر دیا، منہ بھر کے خے کر دیا، تو منہ بھر کے خے کر دیا تو نجاست غلیظہ ہے، اور اتنی بڑی خے کر دیا تو آپ کے پاس اب وقت نہیں ہے کہ کپڑے نکالے. کپڑے شاید ہو سکتا ہے پورے میلے کپڑے ہیں آپ کے، اب یہی کپڑے ہیں جو آپ پہنے ہوئے تھے، تو جلدی سے اس کو نکالے، ایک مرتبہ تیز پانی سے دھوئے، وقت ختم پہ ہے نماز کا، جلدی سے نماز پڑھ لیے. ایسا کر سکتے ہیں. اگر وقت ہے تو بے شک اچھے صاف کپڑے بھی پہننا زیادہ بہتر ہے اور مستحب ہے. تو یہ ہو گیا ایک ایسی گندگی جس کو ہم دیکھ سکتے، سمجھ سکتے آنکھ سے، ڈسرنیبل، متمیز کہتے ہیں عربی میں. اب دوسری ہو گئی پیشاب کے ویسی چیزیں جو سوکھ گئے بعد ان کا تمیز کرنا آسان نہیں ہے آنکھ سے. تو ایسے قسم کو پاک کرنا ہے تو کیا کرنا ہوگا، 3 بار دھونا پڑے گا. وہ جو بھی مقام ہے جہاں پر بھی گندگی لگ گئی ہے، اس کو 3 بار دھونا. اور 3 بار دھونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بار دھونا اور پھر سکھا دینا کپڑا، یا اگر برتن ہے تو کپڑے کو سکھانے کا مطلب یہ ہے کہ کپڑے کو اگر آپ اب نچوڑیں گے تو اس میں سے پانی نہیں ڈرپ ہوگا، پانی اب اس میں سے نہیں ٹپکے گا، قطرے نہیں نکلیں گے. اتنا نچوڑ دیا، پورا پانی نکال دیا. کیونکہ کیا ہے، پانی جب لگاتے ہیں گندگی کو تو وہ اور پھیل جاتی گندگی، گندگی کپڑے میں اور پھیل جاتی پانی کی وجہ سے. تو اس میں فقہا فرماتے ہیں کہ 3 بار دھونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بار دھوئے، پورا سکھا دیے. سکھانے کا مطلب کیا ہے، ایک قطرہ بھی نہیں نکلنا اگر آپ نچوڑے تو، یہ ہے اس کا مطلب، سوکھ گیا. اور اس کو پھر سے دھونا سیکنڈ ٹائم، پھر سکھانا. پھر سکھانے کا مطلب نچوڑے تو پانی کے ایک قطرہ بھی نہیں نکلنے، پورا پانی نکال دیا. پھر تیسری بار دھونا اور پھر نچوڑنا. تو یہ ہوا آپ کے 3 واشنگز. 3 بار دھونے کا مطلب یہ ہے، اور نچوڑنے کا مطلب یہ ہے، سوکھنے کا مطلب کہ نچوڑے تو پانی کے قطرے نہیں نکلنا.
یہ 3 بار اگر آپ کریں گے تو جب جا کے جو غیر متمیز ہے پیشاب کے جیسی لیکوڈ فلت ہے، وہ اس کی صفائی ہو جائے گی فقہی اعتبار سے۔ اور اگر کوئی برتن ہے تو برتن کو آپ چاہے تو کپڑے سے ہلکا سا ایک بار دھو دیے، پھر ایک کپڑے سے آپ اس کو پوچھے تو وہ سوکھ جاتا وہ۔ تو آپ ہاتھ لگا کے دیکھیے کہ آپ کے ہاتھ کو کچھ موئسچر فیل ہو رہا کیا، یا کچا پن اگر فیل ہو رہا ہے۔ اگر نہیں ہو رہا ہے اور آپ کو دکھ رہا ہے کافی سکا ہو گیا، میرا ہاتھ کچا نہیں ہو رہا، تو ایک واشنگ ہو گئی، پھر دھونا، پھر پوچھ دیجیے کپڑے سے، صاف کپڑے سے، پھر پانی سوکھ گیا، پھر تیسری بار دھوئیے، پھر پوچھیے کپڑے سے، اس کو ابزارب کر لیجیے، جذب کر لیجیے، تو اب 3 واشنگز ہو گئے۔ اور اگر یہ آپ کے پاس یہ مشکل دکھ رہا ہے اور آپ کے پاس نل ہے، آج کل ہمارے پاس نل ہے، پہلے نل نہیں تھا، تو آج ہمارے پاس نل ہے، کپڑے کو نل کے نیچے رکھ دیے ڈائریکٹ، ایک اندازاً آپ کو سمجھ میں آ جا کہ بھائی 3 بار دھوئے ہوتا میں بہتے ہوئے پانی کے نیچے رکھ دیا، نل کے نیچے، تو اب آپ کو سمجھ میں آ جاتا کہ بھائی ایک اندازہ آپ کو سمجھ میں آتا کہ بھائی 3 بار دھوئے اتنی دیر میں رکھ چکا ہوں، دیر مطلب دھوئے اتنی وقت کو نہیں دیکھنا ہے، آبویسلی آپ اتنا بھی سائنٹیفک نہیں بننا ہے کہ بھائی 3 بار دھوئے اتنا میں ابھی پانی بہا دیا، تو کافی ہو جاتا، آپ کو 3 الگ الگ بار دھونے کی ضرورت نہیں پڑتی، ڈائریکٹ پانی کیونکہ بہتا ہوا پانی ہے، وہ آ رہا ہے اور گندگی کو لے کر چلے جا رہا ہے، تو آپ کو وہاں پر سکھانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ تو یہ غیر متمیز کے لیے اس طریقے سے دھونا ہوگا۔ واٹ اباؤٹ ادر فرمنٹڈ آئٹمس؟ جی ہاں، جو ادر دوسرے فرمنٹڈ آئٹمس ہیں، جو خمر جو ہے، میرے خیال سے خمر کے بارے میں ہے یہ سوال۔ خمر ایگزیکٹلی جو خمر ہے، جو وائن نکالی جاتی ہے، اسی کے لیے حکم ہے یہ، نیچرلی جو وائن بناتے ہیں، اگر اس سے بناتے ہیں گریپس سے یا کوئی اور چیز سے، لیکن جو ہمارا کیمیکل الکوہول جو ہم پرفیومز یا دواؤں میں استعمال کرتے ہیں، وہ والا الکوہول چونکہ یہ اس سے نیچرلی نہیں بنایا جاتا بلکہ مینوفیکچر آرٹیفیشلی کیا جاتا، تو وہ پاک ہے، لیکن جو نیچرلی جو بنتا ہے فرمنٹیشن سے، وہ والا الکوہل نجس ہے، یہ فرق ہے۔ لیکن سب کا استعمال پینا تو حرام ہی ہے، صرف یہاں پر طاہر کی بات ہو رہی ہے، طاہر اور نجس کی بات ہو رہی ہے، کپڑوں پر لگ گیا تو کیا حکم ہوگا نماز میں، نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، بس اس کی بات ہے یہاں پر، پینا تو پورا حرام ہے، لیکن دوا کے طور پر اس میں کچھ الگ احکام ہے، وہ انشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں کبھی۔ تو میرے خیال سے آج یہاں پر ہم روک دیتے ہیں، اگلی بار یہ گندگی صاف کرنے کا حکم معلوم ہو گیا، اگلی بار ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا حکم ہے اور کیا ہے، مقدار کتنی معاف ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔